السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں۔ ایک سیلیبریٹی کی وجہ سے ہی صحیح چلیں، یہ ٹاپک تھوڑا ٹرینڈنگ میں آیا، لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا تو ایٹ لیسٹ شروع کیا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈپریشن کو دیکھیں گے کہ ڈپریشن بیسکلی ہے کیا، اس کے کامن سمٹمز کیا ہیں، اور اس کو ہم لوگ اوورکم کس طرح سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈپریشن ایک ہرگز ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے یا اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے کامن سمٹمز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم خود میں یہ سمٹمز فیل کرنے شروع ہو گئے ہیں یا اپنے کسی ریلیٹیو میں فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ انیشیٹو لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے اپنے ریلیٹیوز کو اس بیماری سے بچا سکیں۔ Depression is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel, the way you think, and how you act. Fortunately, it is also treatable. Depression causes feeling of sadness and loss of interest in activities once enjoyed. It can lead to variety of emotional and physical problems and can decrease person ability to function at work and home. یہ ہم سب میں جو چینج آتا ہے بیسکلی ہمارا جو لائف سٹائل میں، ہماری کوالٹی آف لائف میں جو چینج آتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو فزیکل پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب چاہے ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، ہماری پڑھائی میں پرفارمنس بہت پیچھے رہنے شروع ہو جاتی ہے، ہم کسی اسپورٹس میں ہیں، ہم کسی گیمز میں ہیں، ہم جاب مطلب پروفیشن میں ہیں، ہم لوگ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی وجہ سے اپنی جو آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارے اندر ایبیلیٹیز ہیں، ہمارے اندر جو کام کرنے کی پاور ہے وہ ہمیں کم ہونے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم لوگ سوسائٹی میں بہت پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حالی سوسائٹی میں ہم لوگ پیچھے نہیں جا رہے ہوتے، سوسائٹی کے جو سو کالڈ جو ٹرینڈس ہیں اور جو اسٹینڈرڈ ہیں ہم لوگ اس پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے، اور آہستہ آہستہ ہم لوگ سوسائٹی کے بہت ریجیکٹڈ پارٹ میں انکلوڈ ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے کامن سمٹمس کیا ہیں ڈپریشن کے۔ فیلنگ سیڈ اور ہیونگ ڈپریسڈ موڈ، لاس آف انٹرسٹ اور پلیئر ان ایکٹیویٹیز ونس انجوائڈ، چینج ان ایپیٹائٹ۔ بعض اوقات ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی کھانے پینے میں چینج آتا ہے، بعض اوقات آپ کو ویٹ لاس ہونے لگ جاتا ہے، بعض اوقات ویٹ گین اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ٹربل سلیپنگ اور سلیپنگ ٹو مچ، سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ بہت زیادہ سونے لگ جاتے ہیں۔ لاس آف انرجی اور انکریزڈ فیٹیگ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہماری جو باڈی کے اندر جو ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں، ہم لوگ اس سے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ انکریز ان پرپز لیس ایکٹیویٹیز، پرپز لیس ایکٹیویٹیز بیسکلی اس کے اندر یہ ہیں کہ باڈی کے اندر ایک تو کانفیڈنس کی کمی آنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے باڈی کے اندر کچھ ایسی ان انٹینشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ مطلب اپنی ہینڈ رنگنگ کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کی بلڈ اسپیچ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک اب نارمل ایکٹیویٹی آپ کی باڈی کے اندر واضح لوگوں کو دکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کو ہم لوگ نارمل لینگویج میں کانفیڈنس کی کمی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ایک پرسنالٹی چینج ہوتا ہے جو ڈپریشن کی وجہ سے آپ کے اوپر ویزیبل ہونے لگ جاتا ہے۔ فیلنگ گلٹی اور ورتھ لیس، آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو سوسائٹی کے جو ٹرینڈس ہیں، اسٹینڈرڈس ہیں، ان کی ایکول سمجھتا نہیں ہے، اور وہ خود کو کم سے کم تر سمجھنے لگ جاتا ہے اور سوسائٹی میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور اس صورتحال میں جب ایک پیشنٹ آ جاتا ہے، اس میں نہ تو سوچنے کی کیپیبلٹی رہتی ہے، کسی چیز پہ کنسنٹریٹ ہی نہیں اس کو ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مینٹلی ریلیکس ہی نہیں ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور اس کی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ حالات سے بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے تو ان دی اینڈ اس کے دماغ میں صرف اور صرف ایک اس کا حل دکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے سوسائڈ۔ اب مین کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ سمٹمز ہمیں اپنے اندر دکھ گئے ہیں یا اپنے کسی ریلیٹیو کے اندر دکھ گئے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں پیشنٹ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانا ہے۔ ابھی آج کل یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں آیا ہوا ہے کہ جی لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے نمبرز دے رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے لیے اویلیبل ہیں، آپ اپنی ٹینشن، اپنا ڈپریشن ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ بٹ دا کوشچن از، کیا یہ واقعی یہ حل ہے کسی ڈپریشن پیشنٹ کو اس کے ڈپریشن سے دور کرنے کے لیے؟ آبویسلی ناٹ، ٹھیک ہے؟
تو ایک ڈپریشن کا جو پیشنٹ ہے اس کو اگر ہم لوگ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. اس کے بعد فیملی بھی اس کے اندر تھوڑا بہت اپنا رول پلے کرے گی اوبیسلی، کیونکہ سائیکیٹرسٹ نے بھی اس کی مینٹل کاؤنسلنگ ہی کرنی ہے. لیکن ایک نارمل پاپولیشن کبھی بھی ایک ڈپریشن پیشنٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اسی لیے یہ جو بہت ہی جو میں تو اس کو تھرڈ کلاس اپروچ ہی کہوں گی جو یہ اسٹارٹ ہو گئی ہے کہ جی آپ لوگ اپنی ٹینشن ہم سے شیئر کریں. بھائی یہ جو بندہ آپ کو جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ کیا کہ اپنے کیا دکھ سکھ کرے گا. اور فار سپوز چلو کوئی آپ سے اپنی ٹینشن شیئر کر بھی لیتا ہے، آپ کیا کرو گے سوائے اس کو دلاسے دینے کے علاوہ؟ اس وجہ سے ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس پیشنٹ کو لے کے جانا چاہیے، کیونکہ سائیکیٹرسٹ کی کمانڈ ہی ان پرابلمس کے اوپر ہے. سو دے بیٹر نو کہ انہوں نے اس چیز کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. اب آج کل ہمارے جو ہیں سیلیبریٹی ہیں سشانت، ان کی جو سوسائڈ کی وجہ جو سوسائڈ کی ریزن تھی وہ ڈپریشن کو ہی بتائی جا رہی ہے، جس وجہ سے یہ جو ڈپریشن کا ٹاپک ہے یہ تھوڑا ٹرینڈنگ میں آیا ہے. ورنہ پاکستان میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو بہت زیادہ لسٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کیا. بٹ آبویسلی چونکہ وہ پرومیننٹ پارٹ نہیں تھے ہمارے اس کے سوسائٹی کی، اس وجہ سے وہ کبھی اس ٹاپک کو کسی نے ڈسکس کرنا پسند ہی نہیں کیا. لیکن چلیں ایک سیلیبریٹی کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ کو لوگوں نے دیکھنا تو شروع کیا ہے کہ واقعی اس چیز کی وجہ سے بھی ہماری سوسائٹی پہ ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. تو اب ہمیں اس چیز کو ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو خود کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں خود کو چینج کرنا ہے. ہمیں اپنی سوسائٹی کے جو سو کالڈ ٹرینڈز اور جو ہم لوگوں نے اسٹینڈرڈس بنا دیے ہوئے ہیں ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. صرف میرا آپ لوگوں سے ایک یہ کوشچن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی پرسنالٹی دی ہے، ہر انسان کو اپنی شکل دی ہے، ہر انسان کو اپنی عقل دی ہے، ہم لوگ کس طرح پھر ایک اسپیسیفک ٹرینڈ یا کسی اسپیسیفک اسٹینڈرڈ کے بہاف پہ ہم لوگ سوسائٹی کو جج کرنے لگ جاتے ہیں؟ ہر بندے کی اپنی پرسنالٹی ہے، ہر بندے کی اپنی ایک نیچر ہے. اس کے لیے ضروری ہرگز نہیں ہے کہ سوسائٹی کے ٹرینڈز یا جو سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس ہیں اس کے اوپر وہ پورا اترے. اسی لیے سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنا آپ ہے. ہم لوگ ہی وہ ہیں جو ان لوگوں کو ڈپریشن میں ڈالتے ہیں اپنی باتوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہیں. ہمیں ہر ایک کو جس طرح کا وہ ہے، جس طرح وہ خوش ہے، ہمیں اسی طرح اس کو سوسائٹی میں ایکسیپٹ کرنے کی اپنے اندر کیپیبلٹی لے کے آنی چاہیے. کیونکہ یہ مسئلہ سٹارٹ ہی تب ہوتا ہے جب ہم لوگ اگلے انسان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، اگلے انسان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. یہ ریزنز بنتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں سیٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوتا اور ڈپریشن میں جانے لگ جاتا ہے. تو اسی لیے ڈپریشن پیشنٹ کو یہاں تک پہنچانے کی نوبت ہم لوگ خود ہی لے کے آتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کر لے. تو اسی لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو خود کو چینج کرنا ہے، اور یہی ٹائم ہے چینج کرنے کا. آج تو چلیں ایک سیلیبریٹی کی وجہ سے یہ ٹاپک تھوڑا سا ٹرینڈنگ میں آ گیا ہے تو اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، تو ابھی ہی ٹائم ہے کہ ہم لوگ خود کو ٹھیک کریں. ہم لوگ یہ ہم لوگوں نے ٹرینڈس بنا دیے ہوئے ہیں ان سے نکل کے ہم لوگ لوگوں کو دیکھیں، ان کے بہاف پہ کبھی بھی لوگوں کو جج مت کریں. کیونکہ اب یہ ایسا ٹائم ہے کہ یا تو اب سب کچھ ٹھیک ہوگا یا کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ ہی واز ناٹ دا فرسٹ ناٹ دا لاسٹ. بہت سے لوگ آلریڈی سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگ شاید کرتے رہیں گے اگر یہ مسئلہ ہماری سوسائٹی سے ٹھیک نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہ اب ٹائم ہے کہ ہم لوگ اس پرابلم کو سوچیں اور اس پہ کچھ کرنے کے لیے ہم لوگ ایفرٹ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اور اگر تو آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک یہ میسج پہنچ سکے. تھینک یو سو مچ.